جو دونوں ملکوں کی تجارت ہے، اس کے لیے ابھی پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان سے امپورٹ بھی پاک روپیز میں الاؤ کی ہے۔ افغانستان میں کول کی 300 سال کی ریزرو موجود ہے اور پاکستان کو چاہیے السلام علیکم دوستو۔ افغانستان پاکستان دو جڑے ہوئے ملک ہیں، پڑوسی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اس دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی چیک پوائنٹس پہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جب بارڈر بند ہوتا ہے تو کاروبار کا متاثر ہونا ہوتا ہے، جو درآمدات برآمدات دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ تو ہزاروں ٹرک سرحد کے دونوں طرف سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اجمل صافی صاحب سے۔ یہ پاکستان افغانستان کے درمیان اس وقت کاروبار میں بہت سرگرم ہے، خاص طور پہ افغانستان سے درآمدات بھی کر رہے ہیں، یہاں سے برآمدات بھی کرتے ہیں۔ تو اجمل صاحب شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ افغانستان پہ بین الاقوامی پابندیاں ہیں، اس میں ڈالرز میں کاروبار نہیں ہو سکتا، افغانستان کے بینکوں پہ بھی پابندیاں ہیں، تو اس میں پھر افغانستان کا جو بین الاقوامی کاروبار ہے، بین الاقوامی تجارت ہے، وہ کیسے ہو رہی ہے؟ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ افغانستان میں جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، جو دونوں ملکوں کی تجارت ہے، اس کے لیے ابھی پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان سے امپورٹ بھی پاک روپیز میں الاؤ کی ہے اور پاکستان سے کچھ خاص آئٹم کا 16 آئٹم کا ایکسپورٹ بھی پاک روپیز میں الاؤ کیا ہوا۔ لیکن اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو پیمنٹ کا سیٹلمنٹ کا میکانزم ہے وہ ابھی تک بنا نہیں ہے، اور اس کے لیے بیسٹ آپشن جو پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر نے بھی دیا ہے، پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور افغانستان گورنمنٹ کو بھی جو ریکمنڈیشن دیا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بارٹر ٹریڈ میکانزم بنایا جائے۔ اس پہ کسی حد تک کام بھی ہو گیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ فائنلائز نہیں ہو سکا۔ ابھی جو پاکستان اور افغانستان کا جو داخلی تجارت ہے وہ ان آفیشیل بارٹر ٹریڈ میکانزم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ان آفیشیل بارٹر ٹریڈ سے کیا مراد ہے؟ عام لوگ اس سے کیا سمجھے؟ اس کے تحت کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ افغانستان سے جو بھی آئٹم یا جو بھی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں وہ پیسے پاکستانی امپورٹر پاکستانی ایکسپورٹر کو پاک روپیز کی شکل میں پے کرتے ہیں، اور پھر پاکستانی ایکسپورٹر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ افغانستان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور FBR کی طرف سے کوئی پراپر پیمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے ایک میکانزم ہونا چاہیے، فی الحال وہ میکانزم نہیں ہے، لیکن غیر رسمی طور پہ یہ چیزیں ہو رہے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ نے یہ ریلیکسیشن دیا ہوا ہے فی الحال۔ آپ یہ بتائیں کہ افغانستان سے جو کوئلہ پاکستان کو درآمد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء ہیں افغانستان سے پاکستان آتی ہیں، وہ کس حد تک مددگار ثابت ہوا ہے وہاں کی حکومت کو سہارا دینے کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کو جو پہلے ایڈ آتا تھا، جو بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے جو پیسے ملتے تھے، فی الحال وہ نہیں مل رہے، اور افغانستان جو موجودہ حکومت ہے امارت اسلامی افغانستان، وہ 100% ریلائی کر رہے اپنے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے جو ٹیکسز ہے، جو عوام سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں، اس پہ وہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو کول کا ذکر آپ نے کیا ہے، کول میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو ایک کمیوڈیٹی ثابت ہوا ہے، جس سے افغانستان گورنمنٹ کے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ وہ تقریباً پر ٹن $100 کے قریب وہ ٹیکس لیتے ہیں، اور جو ایکسپورٹ ٹیکس ہے، اور وہ پاکستان میں انرجی کی کرائسس ہے، انٹرنیشنلی بھی انرجی کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کوئلے کا ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے، تو یہ کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے افغانستان گورنمنٹ کے لیے بھی، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج کی پرابلمز ہے، یہ پاک روپیز میں امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ڈالر پاکستان کو باہر نہیں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ
موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو کون سے 3-4 بڑے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ اس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہو، پاکستان کا بھی ہو، اور دو طرفہ تجارت متاثر بھی نہ ہو؟ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر یہ جو پاک روپیز میں پاکستان گورنمنٹ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو الاؤ کیے ہے، پاکستان اپنے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں اس کو لیگل ایکسپورٹ کنسیڈر کرنا چاہیے افغانستان کو، اور اس میں جو سیل ٹیکس ریفنڈ ہے اگر وہ انڈسٹری کو ملے تو پاکستانی پروڈکٹس جو افغان مارکیٹ میں وہ زیادہ کمپٹیٹیو ہوں گے اور باقی نیبر کنٹریز کے ساتھ وہ کمپٹیشن کر سکیں گے۔ ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان اس کو لیگل ایکسپورٹ کنسیڈر کرے اور اس کے اگینسٹ وہ سیل ٹیکس اور باقی ٹیکسز کا ریفنڈ بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر پہ جو بائلیٹرل ٹریڈ ہو یا ٹرانزٹ ٹریڈ ہو اس کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ ابھی بارڈر پہ کیو میں گاڑیاں لگی ہوتی ہیں اور کئی دن کئی ہفتے لگ جاتے ہیں جب بارڈر کراس کرتا ہے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سائڈ بھی اور افغانستان سائڈ بھی اس کی ہینڈلنگ وہاں پہ سٹاف کو بڑھایا جائے۔ جو سیکیورٹی ایشوز ہے اس پہ تو کمپرومائز نہ پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سٹاف کو بڑھایا جائے تاکہ فریکوینٹلی بارٹر ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا رہے۔ اور دوسری طرف سے میرا ہمیشہ افغان گورنمنٹ کو بھی ریکمنڈیشن ہوتے ہیں کہ ایک مائننگ سیکٹر میں ملینز آف افغان کو جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کوئی ایسی کمیشن بنایا جائے کہ پاکستان مارکیٹ میں جو کمیوڈیٹی افغانستان سے آ رہے جیسے کول ہے، سوپ سٹون ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کا پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہمیشہ میچ ہونا چاہیے۔ اگر وہ پرائس کو کمپٹیٹیو بنا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں کول کی 300 سال کی ریزرو موجود ہے اور پاکستان کو چاہیے تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے، اور ٹوٹلی جو کول کا لائف ہے آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس پہ کافی سیریسلی وہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں کہ 2050 تک کول کا استعمال دنیا میں بند ہوگا۔ یہ کوئی ایسی کمیڈیٹی نہیں ہے کہ افغان گورنمنٹ اس کو رکھیں اور پھر آگے 100 سال 200 سال بعد استعمال کرے۔ یہی ایک اپرچونٹی ہے افغان گورنمنٹ کے لیے بھی کہ کول کے پرائس کو کمپٹیٹیو بنایا جائے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ فریکوینٹلی اس کو میچ کرتا جائے اور اس کی ایکسپورٹ کو مزید اور بڑھایا جائے۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بارڈر کراسنگ پہ فیسلٹیز بڑھائی جانی چاہیے تاکہ درآمد برآمد کا کاروبار مزید بڑھ سکے۔ اس پہ اگر ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے لیے اسکینرز بھی لگا دیں، کیپیسٹی بھی بڑھا دیں، تو وہ جو بارڈر پہ کچھ مسائل آتے ہیں کیا وہ حل ہو جائیں گے؟ وہ بارڈر کے مسائل بھی بتائیں کہ کیا ٹرک آنے والے اور جانے والے ٹرکوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، بارڈر پہ کافی حد تک مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے خرلاچی بارڈر کو اور غلام خان بارڈر کی جو ورکنگ آورز ہے وہ بڑھائے ہیں۔ تورخم بارڈر تو پہلے سے 24/7 ہے، کام کر رہا ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ اگر دیکھیں جو بارڈر مینجمنٹ پالیسی ہے پاکستان، اس سے ہم بزنس کمیونٹی ساری ایگری کر رہے ہیں، لیکن اس کو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے جو انہوں نے اسکینرز لگائے ہیں، جو انیلسی کر رہے ہیں وہ بالکل کریں، لیکن اس کو تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ جو ٹائم کنزیوم ایک کنٹینر پہ اگر 10 منٹ لگ رہے ہیں اور ایک ٹائم پہ 3-4 اسکینر لگے ہوں، اس کے کاسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پاکستان گورنمنٹ کو اور اس علاقے کے لوگوں کو اور ان دونوں کنٹریز کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گا، فریٹ کم ہو جائے گا، فائنینشیل کاسٹ جو 10 15 دن کمیوڈیٹی وہاں پہ کڑی ہوتی ہے اور پاکستانی انڈسٹری کو جو اسپیشلی را مٹیریل چاہیے افغانستان سے، جس کا را کاٹن بہت بڑا ایک ہے، پاکستانی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بیک بون ہے، پاکستان میں کاٹن کی بھی شارٹیج ہے۔ تو اس کی اگر ٹرانزٹ ٹائم کو بڑھایا جائے اور فریکوینٹلی بزنس پہ ٹرانسپورٹ کی اور ٹرکوں کی جو ہے آمد و رفت ہو تو اس سے کام اور بہتر ہو سکتے ہیں اور کاسٹ بھی کم ہو سکتی ہے، جس کو دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل صحیح کہا اجمل صافی صاحب نے۔ افغان تاجر ہیں، دوست ہیں ہمارے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے بارڈر پوائنٹس ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان، وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، وہاں اوقات کار بڑھائے جانے چاہیے، اس سے دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔